ہر وقت یہ کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ امت محمدی میں آیا، اہل بیت کے چاہنے والوں میں آیا، ورنہ کیا ہوتا؟ یو نو ویری ویل کیا ہوتا، کہیں اور ہوتے۔ اگر آج ہم عزائے حسین کر رہے، آج ہم مجلس حسین کر رہے، آج ہم گریا کر رہے، آج ہم ماتم کر رہے، تو اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ کا وہ شکر ہے۔ کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ تو بولو کہ اللہ اتنی بڑی نعمت تو نے مجھے دے دی، ورنہ آپ دیکھیں گا یہ نعمت نہیں ملتی تو کیا ہوتا؟ کبھی سوچا یہ بات؟ اس لیے کہ ہم صبح سے شام تک نام محمد لیتے ہیں، ہم کو اندازہ ہے کہ اس نام کی برکت کیا ہے، اس نام کی طاقت کیا ہے، اس نام کا پاور کیا ہے۔ اللہ کے رسول کا وہ نام ہے کہ اگر خلوص کے ساتھ کوئی لے تو ضعیفی جوانی میں بدل سکتا، ہر دعا ہر پریشانی دور۔ سب سے بڑا واسطہ ہے محمد اور آل محمد۔ دوستو افسوس یہی ہے کہ اگر تم جتنا شکر کرو گے اتنی اللہ نعمتوں کو بڑھائے گا۔ اگر کچھ نہیں کرتے خالی بیٹھے ہوئے تو پھر ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ اور ایک شکر ہے اسی کے ساتھ کہ اچھا آپ ہر زبان میں بول سکتے، صرف آپ زبان سے یہ بول دیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ امت محمدی میں تو نے مجھے پیدا کیا۔ ہم کبھی دوسرا شکر جو میں بتا رہا وہ بھی کبھی نہیں سوچتے بھی نہیں کہ آج جو ولایت علی ہمارے پاس آئی وہ کس کی وجہ سے آئی، آج جو اگر عزاداری ہمارے حصے میں آئی، اگر آج محبت علی ہمارے حصے میں آئی تو کس کی وجہ سے آئی؟ امت محمدی میں تو پیدا ہو گئے، لیکن مولا کی محبت جو دل میں آئی، ریزن کون ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے ریزن تمہاری ماں ہے، تمہارا باپ۔ کبھی میں اپنے ماں باپ کے حق میں ایسی دعا کرتا، جب فرش عذاب پہ آتا میں یہ دعا کرتا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرے ماں باپ پاک اور پاکیزہ تھے، اس لیے کہ یہ میرے جملے نہیں، یہ عابد بن رامی کے جملے نہیں، یہ چھڑے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے۔ میرے مولا نے کیا کہا؟ میرے مولا نے کہا کہ جب بھی ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو، صرف یہ نہیں کہا دل میں دیکھو بلکہ کہا ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کی ماں کے حق میں دعا دو، اس کے باپ کے حق میں دعا دو۔ کہ امام کیا کہہ رہے؟ اس کے حق میں بعد میں دینا، پہلے اس کی ماں کے حق میں دو، اس کے باپ کے حق میں دو۔ ہم کبھی اپنے ماں باپ کے لیے ایسی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے میری ماں نیک تھی، پاکیزہ تھی، جس نے ہمارے دل میں محبت علی لائی، میرا باپ نے حلال رزق کھلایا تھا جس کی وجہ سے ولایت علی ہمارے دل میں آئی۔ ہم کبھی نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں بولتا کوئی نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا۔ جب مجلس میں جاؤ، فرش عزا پہ بیٹھو، اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے تو ان کی سلامتی کی دعا کرو، پہلے امام کی سلامتی کی کرو، اس کے بعد اپنے والدین کی سلامتی کرو۔ ایوری ڈے صبح اٹھو تو پہلے ماں باپ کے حق میں دعا کرو، پہلا جملہ جو نکلے وہ امام کے لیے، اس کے بعد ماں باپ، امام کی طرف رجوع کرو اپنے آپ کو۔ دعاؤں کا مرکز جو ہے تمہارا امام ہونا چاہیے۔ جو ڈے ٹو ڈے لائف کے تمہاری لائف کے جو آبسٹیکلز ہیں، جو ہرڈلز ہیں، وہ اسی وقت دور ہوں گے جب تمہارے اوپر نظر کرم امام زمانہ ہو۔ اگر روز سلامتی امام زمانہ کی نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے یہ دعا کرے کہ اللہ تمہارے امام کو سلامت ہے، اس کو اپنے ماں باپ کی سلامتی کی دعا کرو صبح شام۔ کیوں؟ کہ ماں باپ کی وجود کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے آج میرے ذکر حسین کرنے کی طاقت آئی۔ دوستو یہ میرے جملے نہیں، میرے مولا حسین کے جملے۔ عاشورے کے دن امام حسین نے کیا کہا؟ عاشورے کے دن جب یزید کے لشکر کو ایڈریس کر کے واپس آئے اور چاہنے والوں نے پوچھا کہ مولا آپ نے ان کا جواب کا انتظار کیوں نہیں کیا، تو امام نے کیا کہا؟ ان کے پیٹوں میں حرام ہے، میری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ امام ڈائریکٹ بات کر رہا، ڈائریکٹ بات کر رہا، فیس ٹو فیس بات کر رہا، اس کے باوجود ان کے دلوں میں اثر نہیں ہو رہا تھا امام کا۔ تو اگر آج ہمارے دلوں میں اثر ہو رہا تو تم اپنے ماں کے حق میں دعا دو نا کہ ماں کی وجہ سے، ماں نے پاکیزہ طریقے سے تم کو ریز کیا جس کی وجہ سے تم یہ اسٹیج پہ پہنچے۔ دوستو آج ہم کو اندازہ نہیں ہے اس نعمت کا، بالکل اندازہ نہیں ہے۔ ہم یہ جو نعمت عظیمہ، یہ بگ بلیسنگ ہمارے پاس آئی ہے نا، گرانٹیڈ ملی ہے نا، اسے کہ باپ شیعہ دے تو میں بھی شیعہ ہو گیا، دادا شیعہ دے تو میں بھی شیعہ ہو گیا، میں نے کوئی محنت کر کے نہیں لی، والدین نیک ہے اس لیے ہم بھی ہو گئے۔ تو کوشش یہ کرو کہ 24/7 اگر تم if you really want to grow in your life, if you really want to grow، پہلے امام کی، اس کے بعد اپنے والدین۔ جتنا تم دعا کر کے ماں باپ زندہ ہے ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اتنا بڑا رتبہ ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ میں بول رہا ہوں، پوری دنیا میں جب پوری دنیا گھومتا ہوں نا، الحمدللہ ہر جگہ یہ پرابلم ہے۔ میں یوتھ کو بول رہا ہوں، ہر جگہ پرابلم کہ ہم ایک وقت ایسا رہتا کہ ہم ماں باپ کے ڈیپینڈنٹ رہتے، کبھی ماں باپ کو ہم سمجھتے وہ ہمارے ڈیپینڈنٹ ہیں۔
یہ سب سے بڑی بیماری ہے، تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے جس دن تمہارے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ یہ میرے ڈیپینڈنٹ ہے، بوجھ ہے، بوجھ۔ میری ٹاپک حقوق والدین نہیں ہے، دعا کے لیے میجر رول جو پلے کرتی ہے وہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ کی دعا ہے۔ ساری دعائیں اگر ایسی بھی ہو گئی تمہارے سامنے، پہاڑ آ گئے تمہارے سامنے، ایسا ہوتا ہے۔ کتنے واقعات کہ منہ تک رزق آیا، رک گیا، بزنس نہیں چل رہا، 1000 تمہاری دعائیں، ایسے دیواریں کھڑی ہو جاتی۔ اگر تم ہٹانا چاہتے تو تم اپنے ماں باپ کے حق میں ان کے پاس جاؤ، ان کو بولو کہ آپ دعا کریں، ماں کو بولو دعا کرو۔ یہ نص سے معصوم ہے، یہ عابد بدنامی کے جملے نہیں، یہ نص سے معصوم ہے۔ کربلا میں مولا حسین چاہتے شہزادے علی اکبر ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں واپس آ سکتے تھے۔ مولا حسین نے عاشورے کے دن ایک کمپلیٹ میسج دیا، پورا گھر کے لٹنے کے بعد بھی۔ کربلا ایک درس کا نام ہے، کربلا ایک پریکٹس کا نام نہیں۔ کربلا کا ایک ایک لمحہ جو گزرا اس میں درس ملتا گیا، ایک کمپلیٹ اسلام تھا۔ مولا نے کیا کہا؟ مصائب پہ نہیں ہوں میں، صرف آپ کو بتا رہا کہ امام نے کیا کہا کہ لیلا تمہارے علی اکبر کے مقابلے میں ایک نامی پہلوان آیا ہے۔ اب جملے سننا پلیز، غور سے سن، میں سارے یوتھ کو بول رہا، لڑکا لڑکی کو۔ امام کے جملے کیا ہے؟ امام نے کہا میں نے اپنے نانا سے سنا کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی۔ ارے امام وقت ہے، حسین اپنے دور کا امام زمانہ ہے، مولا حسین ہے۔ لیلا کیوں دعا کرے؟ مولا حسین آپ کیوں نہیں کرے؟ تو مولا حسین نے بتایا کہ ماں کا احترام کربلا میں، کہا لیلا تم دعا کرو۔ اور راوی کون ہے؟ مولا حسین۔ بولنے والا کون ہے؟ اللہ کا رسول، جس کو ابو جہل ابو لہب نے صادق کہا ہے۔ کیا بول رہے؟ کہ میں نے اپنے نانا سے سنا کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی، جو تم دعا کرو۔ سوچو، امام کی موجودگی میں مولا نے بتایا کہ ماں کی دعا کیا ہے، صرف امپورٹنس آف ماں، مدرس دعا، ماں کی دعا بتائی کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ کبھی میں سوچا یہ بات، کبھی میں سوچ رہا یہ بات کہ کتنا بڑا گفٹ آپ کے ہاتھ میں، کتنی بڑی طاقت تمہارے پاس، تمہارے گھر کے اندر ہے۔ اللہ کے بعد، غور سے سننا جملے، اللہ کے بعد، امام کے بعد جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ تمہارے ماں باپ کی ہے۔ دعاؤں میں اگر ماں باپ کو آگے پیچھے ہو گئے تو آنے والی رحمت، جو رحمت آ رہی رک جاتی، دعائیں ختم ہو جاتی۔ تم مانگتے رہو مانگتے رہو، دیوار آ جاتی سامنے، اس دیوار کو ہٹانا ہے تو just go and say، تمہاری ماں کے پاس چلے جاؤ۔ کیا بولو ماں کو؟ آپ احترام دیکھو ماں باپ کا۔ قرآن مجید کو اگر کھول کے کوئی دیکھے، جتنی دیر نگاہ تمہارے قرآن مجید پہ رہے گی، اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، حسنات لکھے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ خالی دیکھتے رہو، بتایا گیا کہ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب۔ خانہ کعبہ کو جتنی دیر نگاہ تمہاری کعبے کے اوپر رہے گی، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا، حسنات تو لکھتا۔ کعبے میں نماز سے زیادہ طواف کا ثواب ہے۔ آف کورس نماز کا ثواب ہے، لیکن طواف کا ثواب زیادہ ہے۔ صرف تم کعبے کو بیٹھ کے ایسا دیکھتے رہو، دیکھو تمہارے گناہ معاف ہوتے رہتے، حسنات لکھے جائے۔ تیسری چیز کہا، چہرے امام علی کو دیکھو۔ مولا علی کے چہرے پہ جب تک نگاہ رہے گی، اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے، جب تک نگاہ رہے گی تمہارے گناہ معاف ہوں گے، حسنات۔ یہ 3 چیزیں بتائی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اپنی ماں کو دیکھو۔ کین یو امیجن؟ کعبہ، قرآن مجید اور مولا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ جتنی دیر تمہاری نگاہ تمہاری ماں تمہارے باپ کے چہرے پہ رہے گی، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ کچھ مت کرو، صبح اٹھ کے ماں کو ایسا دیکھو، خالی جسٹ لک ایٹ، غصے سے نہیں دیکھنا۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ کسی کے پریشر میں آ کے غصے سے نہیں دیکھنا۔ جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا۔ پیار سے دیکھو، محبت سے دیکھو، محبت سے دیکھو۔ جتنی دیر تمہاری نگاہ تمہاری ماں کے چہرے پہ رہے گی، تمہارے گناہ معاف ہوتے رہتے، معاف ہوتے رہتے، معاف ہوتے۔ آپ یہ مت بولے یار میں نے گناہ کیے ہی نہیں۔ سب سے اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہگار سمجھنا، یاد رکھو۔ آپ کے سامنے 1000 دعائیں، اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا گناہگار سمجھنا۔ کبھی یہ مت سمجھو کہ میں بڑا پائس ہوں، نیو جرسی کا سب سے بڑا پائس آدمی میں ہوں، یہ ذہن میں سے نکال دو۔ جس دن تم نے یہ سوچا، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اوپر پورا غرور اور تکبر کا سایہ آ گیا، شیطان نے تم کو قابو پا لیا۔ یہ مت سمجھو کہ شیطان تمہارے قریب نہیں آ رہا، یہ مت سمجھو۔ شیطان کہیں اور نہیں جاتا، شیطان گمراہ کرتا ہے امام علی کے شیعوں کو۔ شیطان اسٹوپڈ نہیں،
شیطان بیوقوف نہیں کہ وہ اپنے ٹائم کو ویسٹ کرے جو اسی کے ساتھ چل رہے. مندروں کے پاس جتنے دوسرے چیزیں وہاں نہیں جاتا شیطان آتا کا امام بارگاہ کے دروازے وہ آپ سوچو گمراہ کرنا ہی کرنا ہے اس نے وعدہ کیا اللہ سے. تو یہ بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ میں تو مجھے کچھ نہیں ہے, میں تو بالکل صحیح ہوں. جس دن تمہارے ذہن میں یہ اور آج پرابلم ہماری کمیونٹی کا یہ, میں آپ انصاف سے بولے کبھی رات میں سوتے وقت آپ کو خیال آتا کہ یار میں نے اتنے گناہ کیے. حکم کیا ہے؟ جتنی نیکیاں کی ہو نا تو بھول جاؤ, گناہ کو یاد رکھو. نیکی کو یاد رکھو گے غرور تکبر آئے گا, گناہ کو یاد کرو گے تو استغفار کرو, سوری بولے. اور سوری افضل ترین عبادت ہے اسلام کی. افضل ترین عبادت کا نام سوری. پہلی چیز کیا ہے کہ اس کا شکر ادا کرو کہ تم نے امت محمدی میں پتہ کیا. کربلا کا پیغام کیا؟ کربلا صرف ایک پریکٹس ہے. کربلا پریکٹس کا نام نہیں, کربلا چینج کر. چیک یور سیلف کہ میری فیملی میں کون سی ایسے لوگ. دیکھیں میں ایک بات یہاں روک کے بولتا ہوں, انسان صرف غریب سے ہی ناراض ہوتا, پیسے والے سے کوئی نہیں ہوتا ہے؟ I don't know. پیسے والے سے کوئی ناراض ہوتا ہے؟ ارے ہم تو تعلقات ملا کے رکھتے, کون لڑے بھائی؟ ہم یہ سمجھیں کہ وہ میری مدد کرے گا, جبکہ مدد وہ نہیں, وہ کرے گا. اگر سب سے پہلی چیز اپنے تعلقات کو مولا حسین سے مینٹین کر کے رکھو. سب سے زیادہ بڑی چیز ہے اپنے ریلیشن شپ کو اللہ سے مینٹین کرو. یہ بندوں سے کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ناراضگی کس سے ہوتی ہے؟ غریب سے ہوتی ہے. غریب رشتہ دار, کوئی مسکین کمیونٹی کا, اس سے میرے تعلق. سلام کرنے میں دیری ہو گئی تو آپ غصے میں آ جاتے. پہلی چیز جو چھوڑتے وہ سلام چھوڑ دیں. اگر چیک کرو, میں بہت یہ بڑا گناہ ہے جس سے تمہاری دعائیں رک رہی. ٹاپک دعا, اسی لیے یہ واقعہ پڑھا. اور ہم دعائیں کھمیل میں یہ بات بول رہے, یا سری الرضا یا سری then you don't say this words. جب تم ایکسپیکٹ کر رہے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے تو اللہ بھی پلٹ کر تم کو پوچھتا ہے کہ بابا میں تو راضی ہو رہا, تم کس سے راضی ہو رہے. یہ چیک کرو. یہ ریولیوشن لاؤ. میں یوتھ کو بول رہا ہوں, اگر تمہاری ماں تمہارا باپ کسی فیملی سے تمہارے فیملی میں بات چیت نہیں, تم بڑی پولائٹلی لو وائس میں اپنے ماں باپ کو بولو, لڑکا لڑکی کو بولو, جو میری مجلس سے تم انقلاب لاؤ, یہ ریولیوشن لاؤ. ویری پولائٹلی لو وائس میں اپنے ماں کو اپنے باپ کو بولو کہ ڈیڈ ماں پلیز ہم اس سے مل لیں گے. دوستوں خاندان ٹوٹے ہوئے, ہر چیز ٹوٹ گئی صرف اس لیے کہ میرا اسے ٹرمز نہیں. یہ وہ بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے کہ اگر تم اس گناہ سے نکل جاؤ, اس سے کلین ہو جاؤ, تو تمہاری دعا کبھی رد نہیں ہوگی. unless you are doing something wrong, یا پھر کبھی اللہ مصلحت ہے اللہ کی. انہیں کتنی ایسی بیماریاں ہیں جو آ سکتی تھی, وہ صرف اس لیے نہیں آئی کہ کسی کی دعا تمہارے ساتھ چل رہی. یہ مت سمجھے کہ تم کووڈ سے بچے ہوئے. اگر میں کووڈ سے بچا ہوا ہوں, احتیاط تو کر رہا, احتیاط کے علاوہ کیا وہ انٹر نہیں ہو سکتا؟ 100% آ سکتا. لیکن کوئی کسی کی دعا ہے, نظر کرم معصوم ہے جس کی وجہ سے بچا ہوا. یہ ہمیشہ ذہن کہ میں اپنی اسمارٹنس سے بچا ہوا نہیں, امام کی نظر کرم ہے, اللہ کا کرم ہے جس کی وجہ سے تم بچے ہوئے. ورنہ ہر گھر میں انٹر ہو جائے. نظر آ رہا؟ تو یہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ. چیک کر لو خالی کہ اگر ہے. اب میں تاریخ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ واقعہ ہے 335 یا 336 ہجری. انہیں اسمالر اوکلٹیشن ختم ہوا, ہائر اوکلٹیشن شروع ہوا. 15 شعبان 329 ہجری کو غیبت کبریٰ کا آغاز. ہائر اوکلٹیشن. اسمالر اوکلٹیشن شروع ہوا تھا 8 ربیع الاول 260 ہجری, اور ختم کب ہوا؟ 15 شعبان 329 ہجری. آلموسٹ 69 ایئرس تک چلا اسمالر اوکلٹیشن. اب وہاں سے یہ ہائر اوکلٹیشن شروع ہوا جو اب تک چلا. بالکل ابتدائی زمانہ ہے غیبت کبریٰ کا, ہم جس اوکلٹیشن میں, ابتدائی زمانہ. اس زمانے میں عبداللہ ابن علی, ایک امام کا چاہنے والا, بغداد کا رہنے والا, اس نے ان کے باپ نے 10ویں امام اور 11ویں امام کا
زمانہ دیکھا ہے, 10th امام اور 11th امام کا, اور یہ کہتا ہے کہ میرا باپ کتنا خوش نصیب تھے اور میں اپنے امام کو نہیں دیکھ سکتا. اب یہ بے چینی آج ہمارے پاس نہیں. یہی تو افسوس. کبھی موقع ملا تو آپ کی انشاءاللہ پورا زمانے کے امام ہی کے حالات پہ پڑھو. تو اس نے کہا کہ لوگوں سے پوچھنے لگا کہ امام سے ملاقات کہاں ہوتی, کیسا ملنا امام سے. دیکھیے یہ خواہش بھی ایک نعمت ہے, ایک عظیم خواہش ہے کہ مجھے امام سے ملنا. کبھی ہمارے دل میں خواہش آتی, یہی امام بول کے تڑپ کے روتا کہ آئینہ طالبوں بے دم المقتول بے کربلا. امام یہی تڑپ رہا کہ میں خون حسین کا بدلہ کب اس لیے کہ کوئی ہے ہی نہیں ساتھ. کبھی میں انصاف سے, میں یہ نہیں بولتا کہ نہیں آنا, ایک جنرل بات کرو. 80-90% ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑے نماز کے پابند ہیں, عبادتوں کے پابند ہیں, بہت اچھی بات. امام سے بابا یاد رکھو, تمہاری دعائیں جو قبول ہو رہی ہے نا, دعائیں جو اللہ کی بارگاہ میں ایکسپٹ ہو رہی ہے, وہ جسٹ بیکاز امام کی نظر کرم ہے. اس لیے جو میری سانس چل رہی, جو صحت ہے, ہیلتھ ہے, بولنے کی طاقت ہے, عزت ہے, وہ صرف فرزند زہرا کا صدقہ ہے. نظر کرم فرزند زہرا کی ارجت تو ختم ہو جائے. دنیا ریس کر دے. شیخ مفید کے واقعے میں امام نے یہی تو کہا, کیا کہا تھا کہ میں اپنے شیعوں سے غافل نہیں, شیعہ مجھ سے غافل ہے. میں 24 گھنٹے ہماری نگاہ کرم ہے جس کی وجہ سے ہمارے شیعہ بچا. یہ یاد رکھو, یہ ذہن سے نکال لو. اگر نیو جرسی میں تم زندہ ہو, نیو جرسی میں تمہارا بزنس ہے, نیو جرسی میں تمہاری جاب ہے, نیو جرسی میں تم ہیلتھی ہو, نیو جرسی میں تمہارا رزق چل رہا, تمہاری فیملی چل رہی, تو جسٹ بیکاز نظر کرم امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف, ورنہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں بچ جاؤں. دنیا ریز کر دے آپ کو. ہمارا ایگزسٹنس صرف امام کی وجہ سے. یہ آدمی عبداللہ ابن علی بے چین, تاریخ کا عجیب واقعہ, اتنا تڑپ رہا ہے میرا مولا کامل. لوگوں نے کہا کہ شب جمعہ کربلا مولا جاؤ. اللہ ہم سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. میں آپ سے پوچھتا, ماشاءاللہ نیو جرسی سے پورے دنیا سے جو سن رہا, مجھے بیت الخیم کی یہ مجلس, آپ انصاف سے بولو, کتنے قافلے ہم کتنی دفعہ کربلا مولا جا رہے مولا حسین کے پاس. ہر ضرور جانا چاہیے. کیا کبھی جب جاتے ہو کربلا میں تلاش کرتے ہو امام کو؟ پتہ ہی نہیں کہ امام کے ملنے کی جگہ یہ, معلوم ہی نہیں. افسوس یہی تو ہے, یہی تو پارٹ ہے ہماری زندگی کا. افسوس ایک روٹین کی لائف چل رہی, چینج کتنا آ رہا. محرم گزر گیا, کسی کو معاف نہیں کیا. ہر سال عاشورہ آتا, ہر سال عاشورہ جاتا. کوئی گفٹ دیا ہے مولا حسین کو؟ پلیز میں یوتھ کو بولا, بڑوں کو نہیں بولا. بڑے میرے بزرگ میرے یوتھ کو بول, میں چینج چاہتا, چینج ایک ریولیوشن چاہتا. تمہاری لائف میں ایک ریولیوشن آنا. اور یاد رکھو, وہی شیعہ کامیاب ہے جو ریولیوشنری ہوتا ہے. ڈم شیعہ امام علی کو نہیں چاہیے. امام علی کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے, می اینڈ مائی فیملی والا شیعہ نہیں چاہیے. امام علی کو وہ شیعہ چاہیے جو کام کرنے والا. لاکھوں تھے کربلا میں 72 جمع ہوئے جو کام کرنے والے, جو امام کا ساتھ دینے والے. جو می اینڈ مائی فیملی سوچ رہے تھے وہ تو گھروں میں بیٹھ گئے, ہمیشہ کے لیے گمنامی میں چلے گئے. تو آج بھی یہی, if you really want to do something for امام, تھوڑا سا wake up call کرو, اپنے آپ کو سوچو کہ میں کیا کروں. what I'm doing for امام, what I'm doing for امام. دعائیں رک رہی because you are not doing anything for امام. نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, بالکل واجب ہے. واجبات کو لے کے تم گئے اور امام تم سے پوچھے کہ what you have done for me, تم نے میرے لیے کام کیا. آپ بولیں گے نمازیں پڑھی, روزے رکھے, تو وہ تو واجب ہے, کرنا ہی کرنا ہے, لازم کرنا ہے, مست ہے. میرے لیے کیا کیا؟ I don't have answer. گھر سے شروع کرو. آپ بولیں گے what can I do, میں کیا کروں گا نیو جرسی میں. 5 منٹ بیٹھ کے سوچو کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تمہارا کام ہے ایک قدم آگے بڑھو, منزل تک امام پہنچا دے گا. 1000 واقعات ہیں ہمارے پاس, تم ایک سٹیپ آگے بڑھو. مثال کے طور پہ تم امام سے قریب ہونا چاہ رہے کام کرنے کے لیے, پہلے امام کے لیے نماز تو پڑھو, جو ٹائم تو اسپینڈ کرو, ان کی سلامتی کی نماز تو پڑھو, دعا تو کرو کہ اللہ میرے مولا کو سلامت رکھ.
ان کے صدقہ ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے سب مومنین. صدقہ تو دو, ایک سینٹ دو لیکن دو امام کے لیے. ہر سلوات کے ساتھ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ بولو تو تصور امام زمانہ تمہارے ذہن میں آئے گا, تصور آئے گا امام کا. ہم بولتے ہیں, یہ نہیں بولتا کہ کوئی نہیں بولتا, لوگ بولتے ہوں ہر نماز میں جہاں رکوع میں سجدے میں قنوت میں سلوات پڑھتے ہو, ہر سلوات کے ساتھ اجل فرجہم بولو. کم از کم ایک رشتہ بنے گا امام سے تمہارا, ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوگی. مجلس میں بیٹھو تو زور سے بولو سلوات پڑھو اجل فرجہم کے ساتھ, تو کم از کم جو تمہارے بازو بیٹھا ہوا ہے جس نے نہیں بولا وہ بھی بولنے لگے, تم ذریعہ بنو گے. تم یہ ہمارے بالمعروف کام کی بات کر رہا, تم کو دیکھ کے وہ کرے.